حدیث میں آتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس جب موت کا فرشتہ آیا تو موسیٰ علیہ السلام نے اس کو تھپڑ دے مارا۔ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے موت مانگنے سے بھی منع فرمایا ہے۔ گویا زندگی اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی ایک امانت دی ہے، اس کی حفاظت کرنا ہماری ذمہ داری ہے، اور اس زندگی میں ہمیں وہ چیزیں کما لینی چاہیے، وہ عطا کے احکامات بجا لینے چاہیے جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ نعمت عطا فرمائی۔ کسی انسان کو اس کے وقت سے زیادہ زندگی نہیں مل سکتی۔ لمبی عمر مانگنا اللہ تعالیٰ سے اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، ایز لانگ ایز آپ اس عمر کا فائدہ اٹھا کے نیک کام کر کے اپنے درجات کو بلند کر رہے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ ہوا تو آدمی کو قبول حق سے منع کر دیتی ہے، یعنی کہ اپنی نفسیاتی خواہشات انسان کو حق ماننے سے بھی انکار کرنے پر مجبور کر دیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں امت کے بارے میں دو بڑی بیماریوں کا خوف اور خطرہ ظاہر فرمایا ہے۔ دنیا میں جو کچھ ہے وہ آنکھوں کے سامنے نظر آ رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی آخرت آنکھوں کے سامنے سے اوجھل ہے، اسے نظر نہیں آ رہی۔ اس لیے انسانوں کو اس بربادی سے بچانے کا راستہ صرف یہی ہے کہ ان کے سامنے دنیا کی بے حقیقی اور بے قیمتی کو اور آخرت کی اہمیت اور برتری کو پیش کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں ایک مقصد کے لیے بھیجا ہے، اور ہر انسان کی زندگی متعین کر دی ہے۔ کسی انسان کو اس کے وقت سے زیادہ زندگی نہیں مل سکتی۔ لمبی عمر مانگنا اللہ تعالیٰ سے اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، ایز لانگ ایز آپ اس عمر کا فائدہ اٹھا کے نیک کام کر کے اپنے درجات کو بلند کر لیں۔ لیکن لمبی خواہشات مانگنا اور دنیا میں ہمیشہ رہنا، یہ اسلام میں قطعاً پسند نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں اپنی امت پر جن بلاؤں کے آنے سے ڈرتا ہوں، ان میں سب سے زیادہ ڈر کی چیزیں ایک ہوا اور دوسری طول عمل ہیں۔ ہوا سے مراد یہاں یہ ہے کہ دین پر چلنے کے بجائے اپنے نفس کی پیروی کی جائے، اور طول عمل یہ ہے کہ دنیاوی زندگی کے بارے میں لمبی لمبی آرزوئیں دل میں پرورش پائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دو بیماریوں کو بہت زیادہ خوفناک بتلایا، اور بہت سارے ارشادات ان کی وجہ سے فرمائے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ ہوا تو آدمی کو قبول حق سے منع کر دیتی ہے، یعنی کہ اپنی نفسیاتی خواہشات انسان کو حق ماننے سے بھی انکار کرنے پر مجبور کر دیتے ہیں، اور طول عمل اور لمبی لمبی آرزوئیں دل میں لے کر رہنا ایسا ہے کہ آخرت کو بلا دیتا ہے، اور اس کی فکر اور اس کے لیے تیاری سے غافل کر دیتا ہے۔ اس کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا کہ دنیا دم بدم چلی جا رہی ہے، گزر رہی ہے، کہیں اس کا ٹھہراؤ اور مقام نہیں، اور آخرت ادھر سے چل پڑی ہے، چلی آ رہی ہے، اور ان دونوں میں سے ہر ایک کے کچھ بچے ہیں، یعنی انسانوں میں کچھ وہ ہیں جو دنیا سے ایسی وابستگی رکھتے ہیں جیسی وابستگی بچوں کو اپنی ماں سے ہوتی ہے، اور کچھ وہ ہیں جن کی ایسی ہی وابستگی اور رغبت بجائے دنیا کی آخرت سے ہے۔ بس اے لوگو، اگر تم کر سکو تو ایسا کرو کہ دنیا سے چمٹنے والے اس کے بچے نہ بنو، بلکہ اس دنیا کو دارالعمل سمجھو۔ تم اس وقت دارالعمل میں ہو، یہاں تمہیں صرف محنت اور کمائی کرنی ہے، اور یہاں حساب اور جزا سزا نہیں ہے، اور کل تم یہاں سے کوچ کر کے دارالآخرت میں پہنچ جاؤ گے، اور وہاں کوئی عمل نہ ہوگا، بلکہ وہاں پر عمل کا حساب ہوگا، اور ہر شخص اپنے کیے کا بدلہ پا لے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں امت کے بارے میں دو بڑی بیماریوں کا خوف اور خطرہ ظاہر فرمایا ہے، اور امت کو ان سے ڈرایا اور خبردار کیا ہے، ایک ہوا اور دوسرا طول عمل۔ غور سے دیکھا جائے تو صاف معلوم ہوتا ہے کہ ان ہی دو بیماریوں نے امت کے بہت بڑے حصے کو برباد کیا ہے۔ جن لوگوں میں خیالات اور نظریات کی گمراہی ہے وہ ہوا کے مریض ہیں، اور جن کے اعمال خراب ہیں طول عمل اور حب دنیا کے مرض میں گرفتار اور آخرت کی فکر اور تیاری سے غافل ہیں، جس کا علاج یہی ہے جو آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے آخر میں بیان فرمایا، یعنی کہ ان کے دلوں میں یہ یقین پیدا ہو کہ یہ دنیاوی زندگی فانی ہے اور صرف چند روز کی ہے، اور آخرت ہی کی زندگی اصل زندگی ہے، اور وہی ہمارا اصل مقام ہے۔ جب یہ یقین دلوں میں پیدا ہو جائے گا تو خیالات اور اعمال دونوں کی اصلاح آسان ہو جائے گی۔ انسان کی سب سے بڑی بدبختی اور سینکڑوں قسم کی بدکاریوں کی جڑ اور بنیاد یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات اور آخرت کے انجام سے بے فکر
اور بے پرواہ ہو کر زندگی گزارے اور اپنی نفسی خواہشات اور اس دنیا کی لذتوں کو ہی اپنا مقصد بنا لے۔ اور یہ اس وجہ سے ہوتا ہے کہ دنیا میں جو کچھ ہے وہ آنکھوں کے سامنے نظر آ رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی آخرت آنکھوں کے سامنے سے اوجھل ہے، اسے نظر نہیں آ رہی۔ اس لیے انسانوں کو اس بربادی سے بچانے کا راستہ صرف یہی ہے کہ ان کے سامنے دنیا کی بے حقیقی اور بے قیمتی کو اور آخرت کی اہمیت اور برتری کو پیش کیا جائے، اور قیامت میں اللہ تعالیٰ کے سامنے پیشی اور اعمال کی جزا و سزا کا اور جنت و دوزخ کے ثواب و عذاب کا یقین ان کے دلوں میں اتارنے کی کوشش کی جائے۔ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس خطبے کا حاصل اور خلاصہ یہی ہے، اور جیسا کہ عرض کیا گیا آپ کے اکثر خطبات اور وعظ میں یہی بنیادی مضمون پایا جاتا ہے۔ یہ بات بڑی خطرناک اور بہت تشویشناک ہے کہ دینی دعوت اور دینی وعظ و نصیحت میں دنیا کی بے ثباتی اور بے حقیقی اور آخرت کی اہمیت کا بیان اور جنت اور دوزخ کا تذکرہ جس طرح اور جس ایمان و یقین اور قوت کے ساتھ ہونا چاہیے، ہمارے آج کے دور میں اس کا رواج بہت کم ہو گیا ہے، گویا نہیں رہا ہے۔ اور دین کی تبلیغ اور دعوت میں بھی اس طرح کی باتیں کرنے کا رواج بڑھتا جا رہا ہے جس قسم کی باتیں مادی تحریکوں اور دنیاوی کاموں میں پائی جاتی ہیں۔ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے موت مانگنے سے بھی منع فرمایا ہے۔ گویا زندگی اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی ایک امانت دی ہے، اس کی حفاظت کرنا ہماری ذمہ داری ہے، اور اس زندگی میں ہمیں وہ چیزیں کما لینی چاہیے، وہ عطا کے احکامات بجا لینے چاہیے جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ نعمت عطا فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان خوفناک بیماریوں سے بچائے، کیونکہ انسان کو زندگی جتنی بھی مل جائے گی، آخر کار اس کا اینڈ ہونا ہی ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس جب موت کا فرشتہ آیا تو موسیٰ علیہ السلام نے اس کو تھپڑ دے مارا، اور وہ شکایت لے کے اللہ کے پاس پہنچا کہ موسیٰ جو آپ کے پیارے ہیں، انہوں نے تو یہ سن کر کہ میں ان کی جان لینے آیا ہوں مجھے تھپڑ دے مارا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بولا کہ مجھ سے پوچھو موسیٰ سے کہ کتنی زندگی اور چاہتے ہیں، بلکہ آپ ایک بکری جو وہاں کی بہت بالوں والی تھی اس پر ہاتھ رکھیں اور جتنے بال اس پر ہیں اتنے سال زندگی مل جائے گی۔ جب موسیٰ علیہ السلام کو یہ بتایا گیا کہ اتنے سال زندگی اور مل جائے گی تو موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ اس کے بعد کیا ہوگا، تو بتایا اس کے بعد بھی آپ کو موت یقینی ہے۔ یہ سن کر موسیٰ علیہ السلام نے بولا کہ جب موت یقینی ہی ہے تو ابھی ہی کیوں نہ ہو جائے، اس کا اور انتظار کیوں کیا جائے۔ تو زندگی تو مختصر ہے میرے بھائیوں، ختم ہو ہی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان خوفناک بیماریوں سے، لمبی لمبی آرزوئیں اور لمبی بے مقصد زندگی گزارنے سے بچائے، اور ہمیں اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں لے کر جائے جب اللہ کے فرما بردار ہو، اللہ کے نیک کاموں میں مشہور ہو، تو انسان کو اسی حال میں اٹھایا جائے گا جس حال میں اس کی موت ہوگی۔